बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम असल बात में। आपका मेज़बान मोहम्मद अरसलान फारूक। माह रजब की एक शान ये भी है कि इसमें हज़रत अली करमुल्लाहु वजहू की वलादत हुई थी। आज हम आगोश नबूवत में परवरिश पाने वाले हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की इस्लाम के लिए जो खिदमात हैं उसके ऊपर रोशनी डालेंगे कि जो इस्लाम का मुश्किलात का दौर था उसमें हज़रत अली ने क्या खिदमात सर अंजाम दी, और फिर जब इस्लाम के फ़रोग़ का वक्त था, इस्लाम के फैलने का दौर था, उस दौर के अंदर हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की क्या खिदमात थी। और फिर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया से रुखसत हो जाने के बाद जो खुलफाए राशिदीन का दौर था, उसके अंदर हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जो सियासी किरदार था उसके ऊपर भी रोशनी डालेंगे। बीइंग अ जज आपने जो किरदार अदा किया उसके ऊपर भी आज के प्रोग्राम के अंदर रोशनी डालेंगे। और फिर प्रोग्राम के आखिरी हिस्से के अंदर हम बात करेंगे कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जो अपना खिलाफत का दौर था, उस खिलाफत के दौर के अंदर हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जो खिदमात सर अंजाम दी और इस्लाम की बढ़ोतरी और उसकी शान में इजाफे के लिए जो आपने किरदार अदा किया, उसके ऊपर भी आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। मैं बहुत मशहूर हूँ डॉक्टर सदाकत अली फरीदी साहब का, आप रिसर्च स्कॉलर हैं, सैकड़ों किताबों के मुसन्निफ हैं। आज आप हमारे साथ प्रोग्राम के अंदर मौजूद हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के अंदर ज्वाइन करने के लिए। उनके साथ तशरीफ रखते हैं डॉक्टर इकबाल चिश्ती साहब, आप भी रिसर्च स्कॉलर हैं, आपने भी अभी हाल ही के अंदर हज़रत अली की वलादत के हवाले से किताब भी तहरीर की है। डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के अंदर मुझे ज्वाइन किया। मैं सबसे पहले डॉक्टर सदाकत अली फरीदी साहब आपसे जानना चाहूंगा कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की अगर हम शख्सियत से बात शुरू करें और फिर आगे जाकर उनकी इस्लाम के लिए जो खिदमात है उस पर बात करेंगे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत को अगर आप बयान करना चाहें, अगर उनकी पूरी जिंदगी का हम अहाता करना चाहें, तो आपने हज़रत अली को अपनी रिसर्च के अकॉर्डिंगली अगर हम देखना चाहें तो आपने किस तरह का पाया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम का जो तशख़्ख़ुस है वो महज़ इत्तेफ़ाक़ी नहीं, अल्लाह की मशीयत का तसलसल है और ख़ुसूसी एहतमाम है। आपकी शख्सियत हमाजिहत है। ज़िंदगी के जितने भी अतबार हैं, जो अखलाक आशना हैं या जिनकी ज़िंदगी के अंदर ज़रूरत है, वो उनमें उसवा हैं। जहाँ तक उनका किरदार है इस्लाम की अज़मत में, उसका तयन तो जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने भी कर दिया था। इब्तदाई इस्लाम के अंदर जिस कदर मुश्किलात थीं, माली, अफरादी और भी समाजी, माशरती हर लिहाज से, अरब के समाज के मुताबिक इस्लाम उनके मिजाज के मुताबिक ही नहीं था। लेकिन जिन नफूस कुदसिया ने इस्लाम के फ़रोग़ के लिए अपना किरदार दिया, उन्होंने पहले अपना किरदार दिया अपने अखलाक हसना की अज़मत में, ताकि उनकी शख्सियत पर कोई उंगली न उठाई जा सके। ताहम चूँकि अरब समाज के मुताबिक मक्का का जो माहौल था वो इंतहाई संजीदा था, संगीन था, और इस कदर संगीन था कि इस्लाम उनको हज़म ही नहीं हो रहा था, क्योंकि वो पूरा मक्का अखलाक आशना ही नहीं था। दूसरी बात यह है कि उनके जो बहीमी जज्बात थे वो इस्लाम की तालीमात उसके मद्दे मुकाबिल थी। बिल्कुल ठीक। इस वास्ते उन्होंने बतौर तहरीक इस्लाम के ख़िलाफ़ एक जद्दोजहद की, और इस इस्लाम की कुव्वत में सबसे पहले जिस शख्स ने नुमायाँ किरदार दिया उसे हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम कहते हैं। आपका किरदार जब तकमील पजीर हुआ तो कुफार मक्का को इस बात पर खुशी आई कि ये जा रहे हैं, अब मज़ाहमत ख़त्म हो गई है, हम अपनी मनमानी करेंगे। इस पर हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम के वालिद गिरामी ने यह कहा कि इन्ना अलिय्यन व जाफ़रा इंद सिक़ती इंद इह्तिदामिल क़ुरबी। मैं जा रहा हूँ, तुम्हें खुश नहीं होना चाहिए, मैं अपनी अक़दार और रिवायात अली के सपुर्द करके जा रहा हूँ। जिस तरह मैंने इस्लाम की हिफाजत की है, मेरा अली इस्लाम पर पहरा देगा और हज़रत जाफ़र भी पहरा देंगे। और ऐसा हुआ उस वक्त, यानी इससे बढ़कर अरसलान साहब और क्या सकता है, मुश्किल तरीन हालात में जब कुफार की ज़द में सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात थी, तो ऐसे हालात में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर पहरा देना और अपने आप को पेश करना, और नबूवत के बिस्तर पर 3 साल तक मुसलसल खुशी के साथ सोना कत्ल होने के लिए, ये ऐसा जज्बा इम्तिनान है कि कायनात हज़ारों साल भी इस हुर्मत को सलाम करती रहे, तो फिर भी उनके तक़द्दुस का बिल्कुल ठीक है। मैं चाहूँगा कि हम आगे बढ़ें, बात को आगे बढ़ाएं। डॉक्टर इकबाल चिश्ती साहब के पास मैं जाना चाहूँगा। इस्लाम के तदरीजी मराहिल थे, उसके अंदर पहला मरहला मुश्किलात का दौर था, और वो बड़ा मुश्किल दौर था, और जिस तरह से डॉक्टर साहब ने भी निशानदही की, उस तरफ इशारा किया। उस दौर के अंदर इस्लाम की मुश्किलात के दौर के अंदर जो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिदमात हैं, मैं चाहूँगा कि उसके ऊपर आप मुख्तसर रोशनी डालें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम अलैहि। सच टीवी का और अरसलान साहब आपका आमिर कल्ब से ममनून हूँ
کہ हुर्मत वाले महीनों में से इस एक माह मुक़द्दस में जो मौला अली अलैहिस्सलाम के विलादत बासादत का महीना है, इसमें आपने इतना एक अच्छे प्रोग्राम का अहतमाम किया। मौला कायनात अलैहिस्सलाम मौला अली मुर्तज़ा, आप हुज़ूर अलैहिस्सलाम के फैज़ करम से वो फैज़ पाने वाली वो हस्ती हैं जो हुज़ूर अलैहिस्सलाम के जुद व सखा का मनहल हैं, जो हुज़ूर अलैहिस्सलाम के इल्म और हुज़ूर अलैहिस्सलाम की अता का मस्दर हैं। आज चूँकि हम इकट्ठे हुए मौला कायनात के ज़िक्र की और आप का जो इस्लाम के तदरीजी हवाले से जो एक किरदार है, एक आपकी जो खिदमात हैं, देखें मौला कायनात का जिक्र जिस भी हवाले से होगा वो इबादत होगा, क्योंकि हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया है जिक्रो अलीयन इबादा, कि मौला अली का जिक्र जिस भी पैराए में हो वो इबादत होगा। और फरमाया, यहाँ पे मैं बस सिर्फ टच देना चाहूँगा हदीस का, अन नज़रो इला अलीयन इबादा, के सर से लेकर पाँव तक मौला अली को देखना वो इबादत है। मौला कायनात की जो शख्सियत है तमाम जिहाद को की एक इहाता करने वाली है, कि जहाँ पे आप दाइए इस्लाम भी हैं, जहाँ पे आप काज़ीउल कुज़ात भी हैं, जहाँ पे आप जंग के अंदर दीन इस्लाम का प्रचार करने वाले हैं, तो वहीं पे आप बेहतरीन मुशावरत के साथ खुलफाए राशिदीन को भी नवाजने वाले थे। और आपकी जो खिदमात हैं इस्लाम के लिए, वो जिस तरह के दीगर मुहद्दिसीन ने, हर एक बंदे ने इसका इकरार किया है कि उनको किसी भी हवाले से बुलाया नहीं जा सकता है। और मौला कायनात का ये जो एक तसलसल है आपकी दीनी खिदमात का, मैं यहाँ पे एक तारीखी हदीस की तरफ एक इशारा करना चाहूँगा कि जिसको इमाम हाकिम ने इसको अपने अल-मुस्तदरक लिस्सहीहैन के अंदर रिवायत किया है कि जब हुजूर अलैहिस्सलाम ने जब ये आयत नाज़िल हुई, व अंज़िर अशीरतकल अक़रबीना, तो आका अलैहिस्सलाम ने तमाम कुफ़ार को, अपने रिश्तेदारों को घर में इकट्ठा किया और उनके लिए खाना तैयार किया। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने खाना खिलाने के बाद इमाम हाकिम ने जो लिखा है, हुजूर ने फरमाया फ़अय्युकुम युआरिज़ुनी फ़ी अला अमरी हाज़ा, कि मुझे ये मौका मिला है कि मैं अल्लाह ताला का दीन तुम तक पहुँचाऊँ, इस मामले में मेरी मदद कौन करेगा। तो सब ने मजाक उड़ाया, लेकिन वहाँ पे मौला कायनात खड़े हुए और आप वो पहले थे। व मौला अली खुद फरमाते व आना अहदसुहुम सिन्नन, जितने कुफार वहाँ पे मौजूद थे सबसे जो छोटी उम्र में थे वो मौला अली थे। सब के सामने आपने इकरार किया, या रसूलल्लाह अगर कोई नहीं आपके इस इस्लाम का इकरार करता, कोई नहीं मानता, मैं मौला अली ने इकरार किया कि मैं आपकी मुआरजत करता हूँ, आपकी मुसादत करता हूँ, आपकी मदद करता हूँ। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया अंत वसीयी व खलीफती व वलीयी, आप ही मेरे वसी हैं और आप ही मेरे खलीफा हैं और आप ही मेरे वजीर हैं। ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक से वापस आएंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। हज़रत हिजरत के दौरान हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हज़रत अली की जिम्मेदारी लगाई थी, उस चाहूँगा कि आज फिर से उसको हम याद करें और उस जिम्मेदारी को जिस तरह से निभाया आपने उसके ऊपर रोशनी डालिएगा। और फिर जब इस्लाम के फ़रोग़ का ज़माना था, उसमें जो हज़रत अली का किरदार था, नाज़रीन के लिए उसके ऊपर रोशनी डालिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लाम की इब्तदा से इर्तिका तक जितनी मंजिलें हैं, हर मंजिल का इदराक अहले बैत नबूवत को पहले से था, और इन नामसाइद हालात को मद्देनज़र रख कर उनकी तैयारी पहले से मौजूद थी। ठीक। हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम इस मौका पर भी इस मौका की निशानदेही करते हुए जनाब मौला कायनात से फरमा रहे हैं कि तैयार रहना, इस्बिरन्ना या बुनय्या फस्सब्रु अहजा कुल्लु हय्यिन मुसीरुहु लिश्शऊबि वस्सब्रु बलाउन वल बलाउ शदीद लिफ़िदाइल हबीबि वब्निल हबीब। ये दरस था हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम का मौला कायनात को कि इस्लाम के मद्दे मुकाबिल क़ुव्वत आएगी, शदाइद आएंगे, हालात आएंगे, अली सबका सामना तूने करना है और सब्र को मेराज देना है। और फिर उसके बाद ये जानते हो कि हर एक ने अपने वक्त पर दुनिया से जाना है। कितना अच्छा हो कि मैं मेरी रूह की आंखें देखें तुझे कि तू मोहम्मद करीम पर कुर्बान होकर जा रहा है। और फिर ये जुमला बोला बड़ा खूबसूरत, कहा सब्र भी बहुत बड़ी बला है, मुसीबत है, आजमाइश है, लेकिन लिफ़िदाइल हबीबी वब्निल हबीब, इससे बड़ी आजमाइश जो है मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर फ़िदा होना है। शब-ए हिजरत में जो चीज़ सामने आई वो सबसे बड़ा कड़ा इम्तिहान था। कुफार मक्का मुहासरा करके खड़े हैं,
تلواریں سوتے ہوئے ہیں، پلین موجود ہے، اور جناب رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ہجرت فرمائی، حضرت ابوبکر صدیق آپ کے ہمراہ تھے، جو سب سے بڑی ذمہ داری تھی وہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے سپرد ہوئی، اور آپ کو بھی پتہ ہے، ادراک ہے کہ شدائد ہیں، قتل ہے، اس سے کم بات نہیں ہے، بالکل ٹھیک، لیکن آپ نے اس حوصلے اور اپنے باپ کی اس وصیت کو تازہ کرتے ہوئے وہ کردار دیا کہ حرمت کردار بھی انہیں سلام کرتی ہے، سبحان اللہ۔ اور پھر اس کے بعد دوسرا مرحلہ جو ہے وہ اہل بیت نبوت کو یا مخدرات بنی ہاشم کو مدینہ میں لے جانے کا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو چلے گئے مشیت الہی کے مطابق حضور کی ذات کے ساتھ، یہ معاملہ الگ ہے چونکہ آج مولا کائنات کا معاملہ ہے، ذات کا ذکر ہے، اس حوالے سے تو مولا کائنات نے مخدرات بنی ہاشم کو لیا اور عصمت باب بچوں کو لیا، راستے میں چلے گئے، اور پھر کفار کی مٹ بھیڑ ہوئی، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا راستہ روکا، اور آپ نے جس انداز میں جمع مردی اور شجاعت اور بصالت کے ساتھ ان کفار کا مقابلہ کیا تو حرمت بصالت اس میں ایک چیز جو بڑی امپورٹنٹ ہے وہ یہ بھی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ سکون کی رات مجھے وہی ملی تھی جس رات حضور نے فرمایا تھا کہ لوگوں کی امانتیں لوٹا کر تم بھی پیچھے چلے آنا۔ یہ ان کی روحانی حرمت ہے، واہ واہ، یہ ان کی عظمت یقین ہے جی، اور ان کی عظمت یقین اس قدر عروج پر ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک چیز کو میں 1000 مرتبہ دیکھوں، 1000 مرتبہ ٹٹولوں، مجھے یقین کی انتہا تک یہ یقین ہو جائے کہ یہ بات حقیقت ہے، لیکن ادھر فرمان رسالت میں اس حقیقت کا اگر انکار ہے تو پھر انکار ہی ہے، اس لیے میری آنکھ کو دھوکا ہو سکتا ہے، میرے تجربے مشاہدے کو، میرے لمس کو دھوکا ہو سکتا ہے، ذات محمد کے کلمات میں سبحان اللہ، یہ وہ عظمت یقین ہے، یہ وہ محبت بھی ہے جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واقعہ شیئر کرنا چاہوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یمن کی طرف مولا کائنات کو بھیجا، اور یہ حدیث کی تقریباً 42 کتابوں کے اندر یہ روایت موجود ہے، بھیجا اور ارشاد فرمایا کہ وہاں جب تم جاؤ گے فَأَقْبَلُوا عَلَيْكَ الْقَوْمِ، ایک قوم آئے گی جو تیرے قتل کے لیے مہارتیں عرصہ دراز سے لیے ہوئے ہے، لیکن جو ہی وہ آئے قوم تیرے سامنے، وہ لشکر آئے تجھے مارنے کے لیے، کہ تو نے اپنی تلوار کو میان میں رکھ لینا ہے۔ اب بنتا تھا حق، عقل، بطاحت، شعور یہ کہتا ہے کہ حق کے دفاع دیا جائے، لیکن حضور کے کلمات پر اتنا یقین ہے، حرف بھی نہیں بولا مولا کائنات نے، کہا محمد جو کہتے ہیں یہی ٹھیک ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا ہوا یہ، جس وقت آپ چلے گئے جی، آپ سے ارشاد فرمایا گیا کہ جب آپ جاؤ گے وہاں، بڑی خوبصورت بات ہے 2 لفظوں کی، تو آپ کے پاس آپ کو حملہ آور آپ پر ہوں گے وہ، تو آپ نے کیا کرنا ہے، جس جگہ پر آپ کا گھوڑا کھڑا ہوگا اس زمین پر کچے روڑے بھی ہوں گے، پکے ڈھیلے بھی ہوں گے، کچے ڈھیلے بھی ہوں گے، پکے روڑے بھی ہوں گے، تو ان سے کہنا یا حجرو یا بدرو یقر علیکم السلام رسول اللہ، اے مٹی کے کچے ڈھیلو پکے روڑو تمہیں رسول اللہ نے سلام کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب یہ عقل اور شعور سے ورا بات ہے، فکر اور یعنی جو ذہنی چیزیں ہیں، یہ بالکل اس سے ورا بات ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ میں چاہوں گا کہ مختصر پھر مجھے آگے بڑھنا ہے کہ بدر کے مقام کے اوپر جو آپ کا کردار بھی جا رہا ہوں۔ جب قوم آئی، تلواریں سونتی، محاصرہ ہوا، تو آپ نے حسب ارشاد وہی کام کیا، یا حجرو یا مدرو یقر علیکم السلام رسول اللہ، اے مٹی کے کچے ڈھیلو پکے روڑ تمہیں اللہ کا رسول سلام کہتا ہے۔ آگے جواب کیا ہوا، یہ الفاظ ہیں آپ کے، فرمایا آگے یہ ہوا کہ روڑے کٹھے ہوئے، آپس میں ٹکرائے، ایک دوسرے کو مبارکیں دی کہ آج رسول اللہ کا سلام آیا ہے، اور اپنی زبان حال سے انہوں نے مولا کائنات سے کہا یا رسول اللہ تقرؤ منا سلام رسول اللہ، اے علی محمد تو اللہ کے رسول ہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں، ہم خاک نشینوں کو اگر عرش نشین نے سلام کیا ہے تو ہماری طرف سے بھی سلام۔ سبحان اللہ۔ اتنی بات جب کہی تو پھر اس فوج کا جو کمانڈر تھا اس نے کہا اپنے اسلحہ پھینک دو اور علی المرتضیٰ کے قدموں پر سر رکھو، اس لیے کہ جس وطن کی مٹی جس ذات کو سلام کر رہی ہے، سنگریزے سلام کر رہے ہیں، ڈھیلے سلام کر رہے ہیں، وہ ذات اس وقت بھی سچی تھی اور آج بھی سچی ہے۔ کوئی شک نہیں، اس میں مجھے آگے بڑھنے دیں۔ میں چاہوں گا کہ ڈاکٹر صاحب میں نے سوال کیا تھا بدر کے مقام میں حضرت علی کی جو جرأت، بہادری اور شجاعت کے واقعات ہیں اس کے اوپر بھی روشنی ڈالیے گا، اور اس کا بھی احاطہ کیجیے گا کہ اسلام کے فروغ کے دنوں میں جو حضرت علی نے اوورآل جو کردار ادا کیا اس کے اوپر تھوڑی سی مختصر روشنی۔ بہت اچھا اور پرٹیننٹ کویسچن تھا اسلام صاحب۔ دیکھیں، اسلام کے اوپر جب بھی کوئی نامساعد حالات اور مشکل احوال آئے ہیں تو تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ اہل بیت اطہار نے مردانہ وار
ان حالات کا مقابلہ کیا ہے، اور جتنے بھی کچھ معاملات ہوئے ہیں، مثال کے طور پر جب ہجرت کی ہی رات تھی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، جس طرح ڈاکٹر صاحب بھی بیان کر رہے تھے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میں یہاں پہ حدیث نبوی پڑھنا چاہوں گا، نم علی فراشی وتسجا ببردی، کہ میرے بستر پر آپ محو استراحت ہو جائیں اور میری جو چادر ہے، جس کو آپ کالی کمبلی بھی ہم بول کے جو ہے نا وہ بولتے ہیں، اس کو اوڑھ لیں۔ تو تلواروں کے سائے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ پتہ تھا، اگر تلواروں کے سائے میں جو محو استراحت ہو سکتا ہے وہ اہل بیت اطہار کی وہ شخصیات ہیں جو تلواروں کے سائے میں بھی سونا جانتے ہیں۔ اچھا، پھر یہاں پہ ایک اور میں جملہ بولوں گا کہ مولا کائنات نے جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں وہاں پر مولا علی نے کہیں پہ تو عمر ابن ود کو واصل جہنم کیا ہے، کہیں پہ مرحب کو آپ نے واصل جہنم کیا ہے، کہیں پہ کسی کو، یعنی کہ جو اپنے آپ کو زمانے کے شاہ سوار کہتے تھے، جو جن کا مقابلہ 1,000 جو جنگجو ہوتے تھے ان کا مقابلہ کرتے تھے، مولا کائنات نے فرد واحد ہو کر ان کا مقابلہ کیا، اور آنند فانند چھوٹی عمر میں بالکل، یہ بڑی کمال کی بات آپ نے کی، بالکل چھوٹی عمر میں۔ اور یہاں پہ میں آپ کو عمر ابن ود کا جو ہے نا ایک چھوٹا سا بالکل 1 منٹ کے اندر میں آپ کو واقعہ بیان کرنا چاہوں گا۔ آیا غزوہ خندق میں، غزوہ بدر میں بھی یہ تھوڑا سا پسپا ہو کے چلا گیا تھا، اس کو زخم ہوا، احد میں نہ آ پایا، اب غزوہ خندق میں آیا ہے۔ تو مولا کائنات کا جب اس کا آمنا سامنا ہوا تو وہ کہتا ہے میں آپ سے جو ہے نا مقابلہ نہیں کروں گا، 90 ایئرس کا یہ تھا، 90 سال کا۔ مولا کائنات نے فرمایا ولیکن ارید ان اقتلک، میں چاہتا ہوں کہ میں تیرے ساتھ مقابلہ کروں۔ اس کو اپنی جو ہے نا وہ ایک اپنی جمع مردی پہ یقین تھا، تو مولا کائنات نے اس کو کاٹ کے جب پھینکا، اس کی بہن نے، یہ مرثیہ پڑا ہے، وہ کہتی ہے کہ اگر مولا علی کے علاوہ اے عمر ابن ود کوئی تیرا قاتل ہوتا نا، میں بقیتہ ما قام الروح فی جسدی، میں جب تک میرے جسم میں روح ہے میں اپنے بھائی عمر ابن عبد ود پر روتی، لیکن تجھے قتل کرنے والا وہ ہستی ہے لا یعاب بہ، جس کے اندر کوئی عیب ہی نہیں ہے۔ سبحان اللہ، بہت خوب، تو بہت خوب۔ مولا کائنات کی شاہ سواری کا، آپ کی جمع مردی کا یہاں سے بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، مجھے آگے بڑھنا ہے اور میں چاہوں گا ڈاکٹر صاحب کے بریک سے جب میں واپس آؤں تو پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو قاضی القضاء سے متعلقہ خدمات ہیں اس کے اوپر آپ ذرا تفصیل کے ساتھ روشنی ڈالیے۔ ایک بریک لیتے ہیں جی، بریک سے واپس آئیں گے تو آج حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسلام کے لیے جو خدمات ہیں اس کے اوپر ہم خصوصی پروگرام کر رہے ہیں، میرے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، میں ڈاکٹر صداقت علی فریدی صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا کہ جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا، حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا، اس دور کے اندر جو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو خدمات سر انجام دی، جس میں پرٹیکولرلی جو آپ کی سیاسی خدمات ہیں اس کے اوپر روشنی ڈالیے گا، اور جو ان کا منصب تھا قاضی کا، بطور قاضی جو آپ نے خدمات سر انجام دی اس کے اوپر میرے ناظرین کے لیے مختصر روشنی ڈالیے گا۔ بدر کے معاملے میں آپ نے یہ سوال فرمایا، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا وہ کردار اتنا بلند ہوا کہ قرآن بول پڑا، یوم الفرقان یوم التقى الجمعان، حق اور باطل میں وہ حد امتیاز تھا، حد فاصل تھا۔ آپ نے سوال کیا ان کی قضا کا، کسی بھی ریاست کا جو چلنا ہے اور استحکام ہے وہ عدلیہ پر ہے۔ بالکل ٹھیک۔ جس ملک کی عدلیہ جو ہے وہ صاف اور شفاف ہوگی، اس ملک کی رعایا جو ہے وہ پرامن اور مستحکم طریقے سے آگے چلے گی۔ اسلام کا جو ابتدائی دور ہے ریاست مدینہ کے قیام کا یا خلافت راشدہ کا، 3 چیزیں وہاں بنیادی اصول تھے۔ وہ بنیادی اصول یہ ہے کہ شریعت مطہرہ نے سارے ضابطے جو ہے وہ بیان کر دیے تھے۔ چونکہ اس وقت ٹیلی کمیونیکیٹ نہیں تھی دنیا، حالات اور معاملات جو تھے وہ منتشر تھے۔ مدینہ کے ماحول کے اندر تو وہ سارے معاملات جو تھے وہ باہم معلوم تھے، لیکن باہر کے معاملات جو ہیں وہ اتنے زیادہ معلوم نہیں تھے۔ خلفاء راشدین میں جتنی بھی خلافت گزری ہے، خلافت کا ٹائم پیریڈ گزرا ہے، 2.5 سال سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت عمر فاروق، حضرت عمر عثمان غنی، یہ مجموعی طور پر مولا کائنات ایک طاقت بن کر اس خلافت میں ایک قوت بن کر اپنا کردار دیتے رہے۔ جہاں تک ان کی قضا کا معاملہ ہے، ہم ان واقعات کی طرف جائیں تو اتنا وقت میں مطلب گنجائش نہیں ہے۔ میں ایک جملے میں وہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑی سچائی کائنات میں نہیں ہے۔ سبحان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ٹائٹل دیا ہے مولا کائنات کو اس تصور میں، فرمایا اقدا ہوں،
ساری جہان کی عدالتیں جمع ہو جائیں تو علی کی عدالت اس پر بھی غالب ہے۔ سبحان اللہ۔ میں چاہوں گا کہ مختصراً کوئی ایک واقعہ سنائے عدالت کے حوالے سے۔ جی، عدالت کے حوالے سے، کوئی ان کی حکمت اور بصیرت کے حوالے سے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں ایک مسئلہ آیا دور فاروقی میں۔ اس مسئلے میں جب گفتگو شروع ہوئی، دلائل شروع ہوئے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظاہر حالات کو دیکھ کر فیصلہ فرما رہے تھے۔ اچانک سے انہیں خیال آیا کہ ابن علی موجود ہیں، ابن ابی طالب موجود ہیں، تو حضور نے ان کو اقدا کہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے فیصلے میں کوئی لغزش ہو، ان سے پوچھ لیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کی بارگاہ میں جب یہ قضیہ پیش کیا گیا تو آپ نے اپنی ولایت کی بصیرت سے دیکھا معاملہ حضرت عمر فاروق کی سوچ سے برعکس تھا۔ آپ نے معاملے کی نیچر کو دیکھ کر جب فیصلہ فرمایا تو مولا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر بازو لہرا کر نعرہ مارا اور یہ کہا لولا علی اللہ ہلاک عمر، آج اگر علی نہ ہوتا تو عمر ہلاک ہو جاتا، سبحان اللہ، میں کسی کی حق تلفی کر جاتا۔ میں نے تو ظاہری حالات کا منظرنامہ دیکھا ہے تو میں فیصلہ کر رہا تھا۔ تو اس حوالے سے ارسلان بھائی، مولا کائنات جو ہے وہ معیت من اللہ ہیں۔ بالکل، کوئی شک نہیں ہے۔ میں چاہوں گا میں آگے بڑھوں۔ میں ڈاکٹر اقبال چشتی صاحب، چونکہ پروگرام کا دورانیہ بھی جو ہے وہ بہت مختصر ہے، میں چاہوں گا کہ آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت، عقیدت کا جو رشتہ تھا، اس کے اوپر مختصر روشنی ڈالیے گا، جس میں خصوصی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان مبارک بھی ہے کہ علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں۔ ذرا اس کے اوپر تفصیل سے روشنی۔ بہت اعلیٰ اور شاندار جو سوال کیا، اور پروگرام کا یقیناً ایک کرکس ہے کہ علی منی وانا من علی، کہ مولا کائنات کے جتنے بھی کمالات ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جتنے بھی مولا کائنات کے جو کمالات ہیں، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کمالات ان سے مترشح ہوتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو سیرت ہے وہ مولا علی سے عیاں ہوتی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو علم ہے، جو آپ کا جو مولا علی کا جو علم ہے، فہم ہے، اور آپ کا جو ہے نا وہ قاضی القضات ہونا ہے، کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ زیادہ تر عرصہ گزارا ہے۔ ایون کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بالکل صغر سنی میں آپ کو جو ہے نا اپنے پاس بلایا، سلاتے بھی ساتھ تھے، کھلاتے بھی ساتھ تھے، پلاتے بھی ساتھ تھے، چلاتے بھی ساتھ تھے۔ تو حضور علیہ السلام کا رنگ مولا علی پر اتنا چڑھ گیا کہ مولا علی کی ہر ادا سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ادا مترشح ہوتی تھی، منعکس ہوتی تھی۔ آپ کا یہ جو کہنا ہے کہ علی منی، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ وانا من علی، ایک اور مقام پر بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ مولا علی کے ساتھ محبت صرف مومن ہی رکھے گا، اور ان کے ساتھ جو بغض ہے، حسد ہے، کینہ ہے، وہ منافق رکھے گا۔ اب حضور علیہ السلام نے ایک چیز اس کو جو ہے نا حد فاصل ایک کھینچ دی کہ مومن وہ بندہ ہوگا، محبت رکھنے والا کبھی منافق نہیں ہو سکتا، یعنی مولا علی کے ساتھ جو محبت رکھے گا وہ منافق نہیں ہو سکتا، اور ان سے بغض رکھنے والا کبھی مومن نہیں ہو سکتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ واضح طور پر یہ کر دیا، اور پھر آگے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یا اللہ، جو مولا ومن احبہ فقد احبنی ومن ابغضہ فقد ابغضنی، جس نے مولا علی سے محبت رکھی اس نے مجھ سے محبت رکھی، جس نے مولا علی سے بغض، حسد اور کینہ رکھا اس نے مجھ سے بغض اور کینہ رکھا۔ اور آخری بات، ومن ابغضنی فقد عذبہ اللہ، جس نے مجھ سے بغض رکھا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عذاب میں مبتلا کرے گا۔ اب اس بات سے مولا علی کا مقام جو ہے واضح ہوتا ہے۔ ایک اور میں حدیث آپ کے پروگرام سے سنانا چاہوں گا۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں لو ان الریاض اقلام والبحر مداد والجن حساب والانس کتاب ما احصوا فضائل علی ابن ابی طالب، اگر کائنات کے جتنے درخت ہیں وہ کلمے بن جائیں، تمام سمندروں کی سیاہیاں بن جائیں، اور جن و انس جو ہیں وہ شمار کرنے والے اور لکھنے والے بن جائیں، ما احصوا فضائل علی ابن ابی طالب، مولا علی کے وہ فضائل، کمالات، ان کے جو کرامات ہیں، محاسن ہیں، میزات ہیں، وہ احاطہ تحریر میں نہیں لا سکتے۔ واہ واہ، سبحان اللہ، بہت شکریہ آپ دونوں مہمانوں کا، بہت شکریہ۔ ناظرین، آج آپ نے پروگرام دیکھا۔ آج ہم نے خصوصی طور پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو اسلام کے لیے خدمات ہیں ان کے اوپر روشنی ڈالنے کی کوشش کی، ان کی شخصی زندگی جو ہے اس کو دیکھنے کی کوشش کی، ان کی شخصیت کے صرف ایک پہلو کے اوپر بات کی جائے
تو کئی پروگرام ہو سکتے ہیں، یہ ہم پوری زندگی کا احاطہ تو ظاہر ہے اس مختصر سے پروگرام کے اندر نہیں کر سکتے، لیکن ہم نے کچھ ان کی ذات عالی سے کچھ جو ہے وہ برکات سمیٹنے کی، اپنا حصہ جو ہے وہ لینے کی ضرور کوشش کی ہے۔ اللہ رب العزت کو قبول و منظور فرمائے۔ آپ سے نیکسٹ ویک ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔